نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پر، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، دے ہمیں وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، سبزی، ککڑی، گندم، دال اور پیاز اس زمین کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، تم چلے جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا ہے، اور لازم کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ مستحق ٹھہرے اللہ کے غضب کے، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق طور پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ضروریات کا بندوبست کیا گیا۔ کھانے میں من و سلوہ، خاص قسم کا کھانا انہیں روزانہ مل جاتا تھا۔ ایک عرصے تک جب اس کھانے کو یہ کھاتے رہے، استعمال کرتے رہے تو تنگ آ گئے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے آ کے عرض کرنے لگے کہ بات یہ ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا بار بار کھا کے ہم سے نہیں رہا جاتا، مشکل ہے ہمارے لیے۔ شہر میں یا مصر میں جب ہم رہتے تھے تو مختلف چیزیں ہمیں ملا کرتی تھی، تو ہمیں اب بھی اسی طریقے سے ملنا چاہیے، یعنی کہ وہ مصر اور فرعون سے آزاد ہونے کے بعد ذہنی طور پر وہ پرانی چیزیں ہی تھیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی ہے، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا ہے اور ان کا کام تمام ہو گیا ہے، یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، مالا مال کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے۔ کہنے لگے نہیں کہ ہمیں تو حالت ہی وہی پسند ہے، اصل میں
آزادی کی نعمت سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو عطا فرمائی اسے کہتے نہیں، وہ حالت ہونی چاہیے اصل میں جس کے ہم خوگر ہو چکے ہیں۔ بات صرف کھانے کی حد تک نہیں تھی، بات کیا تھی؟ وہ اسی حالت کو دوبارہ پسند کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو دوبارہ یاد کر رہے ہیں، اور آ کے کہہ رہے ہیں فدع لنا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہمیں دے، جس کے اندر مختلف انہوں نے سبزیوں کا نام لیا، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کہ ہمیں تو جو ہے نا سبزی چاہیے، ساگ چاہیے، اور ہمیں تو زمین سے نکلنے والی یہ ککڑیاں اور کھیرے اور یہ جو ہے نا خربوزے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہم نے تو یہ لینے۔ وفومہا، ہمیں تو گندم چاہیے۔ عدس، دال، مطلقاً دال کو بھی کہتے ہیں اور دال مسور کو بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں تو یہ دال چاہیے۔ بصل، پیاز، تو الغرض ہمیں تو ساری یہ چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں اعلیٰ چیز نہیں چاہیے اور ادنیٰ چیز چاہیے، یہ تو غیر مناسب ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں من و سلوہ عطا کرتے ہیں، روزانہ کھانے اور پینے کی چیزیں بغیر تمہاری مشقت کی تمہیں دیتے ہیں، یہ بٹیر وغیرہ خود تمہارے پاس روزانہ آتے ہیں، شکار کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا تمہیں، اور جو من ہے وہ خود بخود تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے، درختوں پر، زمین پر دانوں کی طرح جب شبنم ہوتی ہے اس طرح گر جاتا ہے وہ۔ تو تمہارا تو کام ہو رہا ہے خام خواہ گھر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی انسان کو ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ جو کچھ مل جائے چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اور دوسری چیز چاہے وہ اس کے مقابلے میں حقیر ہی کیوں نہیں ہے، نظر ہمیشہ اس پر رہتی ہے، او یار یہ چیز یہ میرے پاس نہیں ہے، میں اس سے محروم ہوں، یہ ہونی چاہیے میرے پاس، اس کی کمی ہے میرے پاس۔ نتیجہ کیا ہے؟ ناشکری پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان سے بڑی دولت بھی ہو سکتی ہے بھلا؟ اگر ان کافروں کے پاس بہت دنیا ہے، دنیا کے ساز و سامان ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو نعمت ایمان کی ہمیں دی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن دیا، اور اللہ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، یہ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں اس نعمت کا مقابل نہیں ہو سکتی، اس کا مقابل نہیں ہو سکتی۔ یہ نعمت اس سے اعلیٰ نعمت ہے، بہترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جو بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو، یہ تقاضا کرنا کہ یہ بے شک چلی جائے وہ مل جائے، یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کی قدر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، یا اللہ فلاں والی نعمت بھی عطا فرما دے، پہلے والی کی ناقدری نہیں، اس کی ناقدری نہیں کرنی۔ تو وہ تو کہتے تھے نا کہ نہیں ہمارا اس سے گزارا نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے۔ فرمایا کہ تم اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا لینا چاہتے ہو، اس واسطے تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں۔ چلو صحیح ہے، اگر تم خود ہی پسند کرتے ہو تو ہمیں کیا؟ اہبطوا مصرن، ارد گرد شہر موجود ہیں، یہ تو میدان تیہ کے اندر ہے نا، جس طرح پہلے گزر چکا کہ یہ 40 سال تک تو وہیں گھومتے رہے،
اسی میدان سے نکل ہی نہیں پائے. وہ بھی اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ جاؤ جہاد کرو اور اپنے اصلی علاقے شام میں پہنچ جاؤ. یہ جانے کو تیاری نہیں، ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے ان کو جانے کی. اس لیے تو یہاں پھنسے ہوئے کہ تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اب یہاں پھنس کے رہ رہے ہیں. اور پھر اب یہ مطالبے شروع ہوں گے. پھر دوبارہ کہا گیا اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ. یہ تو تمہیں شہری زندگی چاہیے نا، کہ یہ ساری نعمتیں ہوں اور سب کچھ ہو تمہارے پاس، تو کسی شہر میں جانا پڑے گا نا. تو اس کے لیے تو وہ تیار نہیں تھے کہ ظاہری بات ہے شہر میں تو لوگ پہلے رہتے ہیں، ان کو نکالنا ہے، لڑائی کرنا پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے وہ تیاری نہیں. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا اسی میدان میں، اور یہیں پر یہ لوگ اس میدان سے نہیں نکل پائے، نہیں نکلے وہاں سے، یہ نہیں جا سکے. کہا گیا تھا جاؤ مل جائے گا تمہیں سب کچھ، جو تمہارے مطالبات ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں پورے ہو سکتے نا. تمہیں تو نافرمانی کے نتیجے میں یہاں رکھا گیا اور پھر اس پر نخرے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے. بھی نکلو نا پھر باہر. اس کے لیے تیار نہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بنی اسرائیل پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی. جس طرح کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے ان پر نقش کر دی، لازم کر دی ان پر. الذلت، لوگوں کے دلوں میں ان کی وقت نہیں رہے گی، یہ بے وقت ہو کر رہیں گے ہمیشہ کے لیے ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں. اور آج تک آپ دیکھ لیں ان کو کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان یہودیوں کو اور ان کے ایسے ہی ذلیل کر کے رکھا ہے، اور یہ ہوتے رہیں گے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ نے اعلان کروایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو تمہیں مختلف عذابوں میں مبتلا رکھیں گے، تمہیں سزائیں ہوتی رہیں گی. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہیں عزتیں دی کہ تمہارے کھانے بھی آسمانوں سے اترے، اتنی عزتیں دی، لیکن تم نے ہمیشہ ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کیا. وقت نکال دی ہم نے تمہاری. والمسکنہ، اور محتاجی جو ہے وہ لازم کر دی. محتاج ہو کر رہیں گے، چاہے ان کے پاس پیسہ آ جائے، چاہے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کی حکومت کیوں نہ بن جائیں، لیکن اللہ فرمائے ان کو ہمیشہ محتاج ہی رکھیں گے، محتاج ہی رکھیں گے. اپنی اس محتاجی سے، ذلت سے کبھی نہیں نکل پائیں گے. یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل رہ سکیں گے یا تو اللہ کے ساتھ عہد کے ذریعے رہ سکیں گے یا لوگوں کے ساتھ عہد کے ذریعے سے رہ سکیں گے. اللہ کے ساتھ عہد کا ایمان لے آئیں، تب ان کی زندگی اچھی ہوگی، ذلت سے نکل سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قید نہیں کرنا. اس طریقے سے یہ عزت کما سکتے ہیں اور نہیں. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کے ساتھ معاہدے کریں گے، لوگوں کے ساتھ صلح ہوگی، جس میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ یہ رہ سکیں گے. اکیلے تنے تنہا کبھی قیامت تک نہیں رہ سکیں گے. آج بھی دیکھ لیں، اگر انہوں نے فلسطین حاصل کیا ہے اور یہ ملک ان کے پاس ہے، اگر دیگر کفار ان کا ساتھ نہ دیں، یہ یورپ، یہ امریکہ اور یہ لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں، تو اسرائیل تو کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا. لیکن چونکہ وہ سب اندرون خانہ ان کے ساتھ ہیں، اور اب تو حالت یہاں پر پہنچ گئی کہ ہمارے نام نہاد مسلمان بھی اندر سے ذات ہیں.
اب تو یہاں بھی نعرے لگاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذلت جن کا مقدر ہو، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے غضب کے مستحق ہے، اللہ کی لعنتیں ہیں ان لوگوں پر۔ ان کو تسلیم کرنا جن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ اللہ اکبر۔ یہ ذلت ان کا مقدر کیوں بنی؟ یہ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ بغضب من اللہ، ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا نا، جب آخر میں اللہ نے دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مغضوب علیہ غضب کیے گئے سے مراد یہود ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ اس آیت میں آ گئے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ کیوں یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی آیات ان کو دکھائیں، لیکن یہ ہمیشہ ہی منہ موڑتے رہے، بجائے ماننے کے، بجائے شکر کے یہ ناشکری کرتے رہے، شکر گزاری نہیں آئی ان پر۔ اور ایک ہوتا ہے ایک بندے کا نافرمانی کرنا، اور ایک ہوتا ہے پوری قوم کا نافرمانی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ من حیث القوم انکار کیا کرتے تھے، من حیث القوم ناشکری کیا کرتے تھے۔ تو جب من حیث القوم نافرمانی کی جائے تو اس کا وبال بڑا سخت آتا ہے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ ناشکری کرتے 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 اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہوتے یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی جو مجسمہ رحمت ہوتے ہیں، ان پر اتنا اللہ کا غضب ہوا کہ مجسمہ رحمت انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ان کم بختوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں، تفاسیر میں، کئی سو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، کئی سو انبیاء۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہے جو اللہ کے کسی نبی کو قتل کرتا ہے یا اللہ کے کسی نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا بدبخت ہے وہ آدمی کہ اللہ کے نمائندوں کو قتل کرنا اور مارنا۔ ان کی یہ حالت کیسے پہنچی کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے تک پہنچ گئے؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ عصوا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور یعتدون کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کہ یہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کیا کرتے تھے اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے تھے۔ نہ اللہ کے حقوق کا پاس رہا، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا پاس رہا۔ پھر یہ لوگ نبیوں کو قتل کرنے پر آ گئے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے پر آ گئے، تو پھر اللہ کے غضب کے یہ مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ کبھی بھی تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے نہ جانا، اور کبھی بھی تم نہ اللہ کے حقوق میں کمی لانا نہ بندوں کے حقوق میں کمی لانا، سب کے حقوق کو پورا کرنا، اسی سے اللہ کی رحمت ملے گی۔ نہیں تو پھر اللہ کا غضب اور لعنتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.